ظاہری گوشت کا لوتھڑا جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے اس دل کی سواری اور ہتھیار ہے جسے کبھی نفس اور کبھی روح کہتے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اسی دل کے لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کے جمال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور وہی عبادت کا مکلف ہے۔ خطاب اسی کو ہوتا ہے، اور ثواب و عذاب کا تعلق بھی اسی دل سے ہے۔ سعادت و شقاوت اسی سے متعلق ہیں، اور ان تمام باتوں میں بدن اسی دل کے تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صفات کا پہچاننا دراصل اللہ کی معرفت کی کنجی ہے۔ آپ کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو پہچانیں، کیونکہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے اور اس کا تعلق ملائکہ کی جنس سے ہے۔ بارگاہ ربوبیت اس کا معدن اصل ہی ہے، اسی سے وہ آباد ہے، وہیں اس کو جانا ہے، کیونکہ یہاں اس دل کی آمد محض مسافرانہ ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ جب تک آپ دل کی ہستی کو نہ جانیں گے اس کی حقیقت تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، نہ پہچان سکیں گے۔ پہلے آپ کو دل کی ہستی کو جاننا ہوگا، پھر اس کی حقیقت، اس کے بعد دل کے لشکر کو معلوم کرنا، اور پھر دل اور اس کے لشکر کے باہمی تعلق کو سمجھنا، پھر اسی کی صفت پہچانیں کہ اللہ کی معرفت اسے کیسے حاصل ہوئی اور ہو سکتی ہے، اور وہ معرفت سے سعادت تک کس طرح پہنچا ہے۔ اپنی ہستی میں تو آدمی کو کوئی شک ہی نہیں، اور اس کی ہستی کا دار و مدار اس کے ظاہری ڈھانچے پر نہیں، اس لیے کہ یہ بدن تو مردہ ہے اور مردے کی مانند ہے، اور دل سے ہمارا مقصد روح کی حقیقت ہے۔ جب روح ہی نہ ہوگی تو بدن میں جان بھی نہ ہوگی۔ اگر کوئی اپنی آنکھ بند کر دے اور اپنی ظاہری خاکے اور دنیا و مافیا کو جسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں بلا دے تو اپنی ہستی کو ضرور پہچان لے گا۔ اگرچہ اپنے انجام اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو، لیکن اپنے آپ کو ضرور جان لے گا، کیونکہ اصل جاننا تو دل ہی کا جاننا ہے۔ اور اگر کوئی اس معاملے میں خوب غور کرے تو آخرت کی حقیقت کو بھی پہچان لے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ جب اس کا یہ بدن چھین لیں گے تو اس کا قائم رہنا، فنا نہ ہونا مناسب و روا ہے۔ دل کیا ہے اور اس کی خاص صفت کیا ہے کہ اس کے بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح بھی نہ فرمائی، اور اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی امر ربی ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی روح اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت ہی نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، یعنی اللہ کے۔ یاد رہے کہ اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہاں کا مالک، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ عالم خلق اور عالم امر جدا جدا ہیں۔ جس چیز میں ناپ، مقدار اور کیمیت کا دخل ہو اسے عالم خلق کہتے ہیں۔ اسی لیے لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور آدمی کے دل یعنی روح کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تقسیم کو یا تقسیم قبول ہی نہیں کرتا۔
اگر وہ تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں بیک وقت ایک ہی چیز کے متعلق جہالت اور علم کا موجود ہونا درست ہوتا، اور ایک ہی وقت میں وہ اس کا عالم بھی ہوتا اور جاہل بھی، جبکہ یہ باتیں بالکل محال ہیں۔ باوجود ہے کہ روح تقسیم نہیں ہوتی اور مقدور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ہے وہ مخلوق ہی، کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہے، اور جیسا کہ خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اسی طرح اس کے معنی پیدا کرنا بھی تو ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے روح کا تعلق عالم خلق سے، اور جہاں تک دوسرے معنی اس کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے روح عالم امر سے ہے، خلق سے نہیں، اس لیے کہ عالم امر سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں ناپ اور اندازے کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو لوگ روح کو قدیم سمجھتے ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے، اور جو روح کو عرض کہتے ہیں وہ بھی سراسر غلط ہیں، کیونکہ عرض خود قائم نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے تابع ہوتا ہے، اور روح آدمی کے لیے اصل کا مقام رکھتی ہے اور بدن اس کے تابع ہے، تو روح عرض کیسے ہوئی؟ اور جن لوگوں نے روح کو جسم کہا انہیں بھی دھوکہ اور فریب ہوا، کیونکہ جسم کے تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں بخلاف روح کے، کہ وہ ٹکڑے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک چیز اور ہے جسے روح کہتے ہیں اور وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جانوروں میں موجود ہوتی ہے، لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ اللہ کی معرفت کا محل ہے۔ جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ اللہ کی معرفت کا محل ہے، اور جانور اس روح سے محروم ہیں۔ وہ روح نہ تو جسم ہے اور نہ ہی عرض، بلکہ فرشتوں کی جنس سے ایک جوہر ہے جس کی حقیقت کا جاننا دشوار ہے اور اس کی تفصیل کی اجازت ہی نہیں، اور راہ دین میں چلنے والے کو اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس راہ میں محنت اور مشقت درکار ہے۔ جب کوئی شخص کما حق ہو محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تو یہ پہچان اسے خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے، اور جس نے محنت اور مشقت کا حق کی ادا نہ کیا ہو اسے روح کی حقیقت بتلانا اور سمجھانا درست ہی نہیں، البتہ مجاہدہ اور ریاضت سے دل کے لشکر بھی جاننا ضروری ہے، اور جو لشکر کو نہیں جانے گا وہ جہاد خاک کرے گا۔